حضرت انس بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں۔ اس وقت حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے، جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کریم، شیطان میرا دشمن ہے، تو نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی ہے۔ جب وہ مجھ پر موت طاری ہوتے ہوئے دیکھے گا تو ہنسے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ جنت میں تشریف لے جائیں، جبکہ آپ کے دشمن شیطان کو ایک وقت تک کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہوگا۔ جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ اگلے پچھلوں کی تکلیف کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتائیے شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کو شیطان مردود کی موت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا، ربی حسبی ربی حسبی، یعنی اے اللہ کریم، مجھے یہ کافی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بیان کر کے خاموش ہو گئے جبکہ لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ کسی نے پوچھا، اے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو بتانے سے انکار کیا، پھر فرمایا، جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، سور پھونکے جانے کے بالکل قریب ہوگا، اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک زوردار دھماکے کی جیسی آواز آئے گی، اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گی، باقی آدھے لوگوں کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ پھر پاگل ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دے گا، اے ملک الموت، میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین و اہل آسمان کی طاقت رکھ دی گئی، آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جائے گا۔ میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ، اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہیں، ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف اس مردود پر طاری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دروغہ جہنم کو جہنم کے دروازے کھول دینے کا حکم ہوگا۔ پھر اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی، یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف جائے گا، کبھی مغرب کی طرف جائے گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے سامنے ہی ملیں گے۔ اس طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر پہنچے گا اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، کیسا خبیث ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہے۔ خیر، اب یہ بھاگتا دوڑتا اس جگہ آئے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ یہاں حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے کہ اگر آپ کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے، آپ کے جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی کہ اگر مشرق و مغرب والے سے سن لے تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث، رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں اس سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تم نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تیری مہلت ختم ہو گئی، اب بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ زمین آگ کی طرح دبک رہی ہوگی، جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ نزع کے درد و تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں
گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت مردود کو حالت نظام میں تڑپتے تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا قد علمت علینا نعمتہ، اے ہمارے رب ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کہ اے ہمارے رب ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کے موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، شیطان مردود کی ایسی مٹی پلید ہوگی جیسے ہولناک سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو ابھی صرف نزا کی کیفیت کا بیان ہے۔ روز قیامت جہنم میں اس مردود کو جو سزا ہوگی اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس مردود کو یہ سزا کیوں ملے گی؟